بعض علماء نے کہ عالم کی تعریف یہ لکھی ہے کہ عالم وہ ہے جو گناہ کے نقصانات کا جتنا واقف ہو، اس کے مضر اثرات، باطنی نقصانات کا جتنا واقف ہوگا وہ اس سے بچے گا، فرمایا وہ عالم ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ہمارے سامنے بسکٹ پڑے ہوئے ہیں، کہنے والا یہ کہے کہ ان 100 بسکٹوں میں سے ایک بسکٹ ایسا ہے جس میں زہر ہے۔ جس آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان میں سے ایک بسکٹ اٹھا کر کھائیں، 2 کھائیں، 4 کھائیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن اٹھانے والا جب زہر کا نام سنتا ہے تو اس کو زہر کے اثرات کا علم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ زہر کے کیا نقصانات ہیں، زہریلی چیز کھاؤں گا تو میری موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے۔ اب بتائیں وہ ہاتھ بڑھائے گا؟ اس بسکٹ میں سے کوئی بسکٹ اٹھا کر کھائے گا؟ وہ کیوں نہیں ہاتھ لے کر جائے گا؟ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ اس میں ایک ہو سکتا ہے جو میں ایک بسکٹ اٹھاؤں وہی زہر آلودہ ہو، جان کے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح سانپ چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، سانپ کے زہریلے ہونے کا ہمیں علم ہے کہ سانپ جب ڈستا ہے تو اس کا ڈسنا اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر گھر میں بڑا سانپ کا بچہ بھی آ جائے تو آپ نے خود اپنے گھروں میں اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ عورتیں چیخو پکار کر دیتی ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں خیر ہے بچہ ہی ہے، وہ کہتی ہے بچہ ہے، بچہ نہیں ہے تو سانپ کا بچہ ہے نا، تو ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کو مار نہ دیں یا گھر سے باہر نہ نکال دیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچایا جا رہا ہے، شور و غل ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ انسان کو اس کے زہریلے اثرات کا کیا ہے؟ علم ہے۔ انسان کا جو نفس ہے، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ شیطان ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ انسان کو کس طرف لے کر جاتا ہے؟ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو گناہ مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت کر کے ان کے اوپر گناہ کو پیش کرتا ہے۔ اب ایسے ہی انسان کا نفس اس کو گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی ہمیں بسکٹ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک بسکٹ میں زہر ہے، اس کے اس دعوت دینے کے باوجود ہم اس بسکٹ کی طرف جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ نفس ہمارا ہمیں گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، نفس ہمارا کہہ رہا ہے کہ تم گناہ کی طرف جاؤ، لیکن میرے محترم دوستو، جب ہمیں اس گناہ کے زہریلے اثرات کا جب علم ہوگا کہ اس گناہ کا نقصان کیا ہے ظاہری طور پہ، اس گناہ کا نقصان کیا ہے باطنی طور پر، یہ گناہ میرے ظاہر کو بھی کیسے تباہ کرے گا، میرے باطن کو بھی کیسے تباہ کرے گا، جب علم ہوگا تو پھر انشاءاللہ یہ اس نفس کی بات کو سن کے یہ اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ جب انسان نفس کی بات سنتا ہے نا، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پھر یہ جو نفس ہے نا یہ بے لگام گھوڑا بن جاتا ہے۔ سوار اس کو کوشش کرتا ہے رکے، لیکن پھر بے لگام گھوڑا رکتا نہیں ہے، وہ اس کے قابو میں نہیں آتا۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے، عام لوگ اور اہل اللہ، ان میں فرق کیا ہے؟ بعض اوقات جو عمل ایک اللہ کا ولی کر رہا ہے، عام آدمی اسی عمل کو اس ولی سے بڑھ کر کرتا ہے۔ مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، خوب کیفیات کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے بعد تلاوت کی، خوب کیفیات کے ساتھ تلاوت کی ہے۔ اب بتاؤ، ذکر سے، سجدے سے، رکوع سے، قرآن کی تلاوت سے اندر کیا آیا؟ نور آیا یا نہیں آیا؟ اب اللہ کے ولی اور عام آدمی، عام معاشرے میں فرق یہ ہے۔ ایک بالٹی آپ اپنے گھر میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے ہمارا نلکا ایسا خراب ہوتا ہے کہ اس کو ہم جتنا مرضی بند کریں ایک ایک قطرہ نکلتا رہتا ہے۔ اب آپ کو رات کو اس کے نیچے آپ بالٹی رکھ دیں، صبح جب ہوں گے تو وہ ایک ایک قطرے سے وہ بالٹی کیا ہو جائے گی؟ بھر جائے گی۔ اور اگر آپ پورا نلکا کھلا ہو اور نیچے آپ لوٹا رکھیں جس کا پیندہ ٹوٹا ہوا ہو، اوپر سے پانی جائے گا تو ساری رات کیا پورا مہینہ بھی گزرے لوٹا بھرے گا؟ بالٹی ایک ایک قطرے سے بھر گئی، لیکن لوٹا پانی پورا نلکا کھولنے سے بھی نہ بھرا۔ اللہ والے اور عام یہی فرق ہوتا ہے کہ اللہ والے اپنی ایمانی کیفیات کو جب اپنے اس
چیز سے باہر نکلتے ہیں، مسجد سے باہر نکلے، جب وہ باہر نکلتے اپنی ایمانی کیفیات کو محفوظ کرتے ہیں، نظر کی حفاظت کے ذریعے سے محفوظ کیا، زبان کی حفاظت سے ان ایمانی کیفیات کو محفوظ کیا، کان کی حفاظت سے ان ایمانی کیفیات کو محفوظ کیا۔ عام آدمی جب یہ اپنے اس اندر کی کیفیات اس کے اندر آ گئیں، اندر کی کیفیات بھر گئیں، اندر کا نور بھرا ہوا ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی آنکھوں کو غلط استعمال کر دیا، زبان کو غلط استعمال کر دیا، کانوں سے غیبت کو سنا، زبان سے گالی کو دیا، اب باہر نکلتے ہی گھر پہنچا نہیں ہے، جتنا نور آیا تھا وہ ضائع بھی ہو گیا، الٹا ظلمت کو لے کر گھر چلا گیا۔ اب یہ ظلمت جب گھر جائے گی، وہ ایمانی نور جب اس کا ضائع ہو گیا، پھر رفتہ رفتہ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر دل پر، کہتے ہیں رفتہ رفتہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب دل بالکل سیاہ ہو گیا، ان کے کپڑوں کے اندر آ گیا، میرے محترم دوستو آپ نے سنا ہوگا نا عموماً معاشرے میں کہتے ہیں جی آج کل لوگوں کی بات میں تاثیر نہیں رہی، آج کل کی بات کوئی قرآن و واعظ و نصیحت دل پہ اثر نہیں کر رہا۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، فرق کہاں ہے؟ فرق کدھر ہے؟ یہ بات تو لوگ انبیاء کو بھی کہا کرتے تھے، انبیاء محنت کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، انبیاء نبی اپنی نبوت والی قوت کے ساتھ، نبوت والی فکر کے ساتھ، نبوت والی قدرت کے ساتھ دعوت دے رہا ہے، آگے اثر نہیں کر رہا۔ تانی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں، ایک ہاتھ یوں ہوا میں مارتے رہو کبھی آواز نہیں نکلے گی، دوسرا ہاتھ ملے گا تو تاڑی کی آواز آئے گی۔ میرے محترم دوستو، قرآن اور حدیث سینوں کو چیرتا ہے، قرآن اور حدیث نسلوں کو سنوارتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آگے دل کا پیالہ ٹھیک ہو، گناہ کی نوست سے آلودہ نہ ہو، صاف اور شفاف ہو۔ جب یہ نقطہ، جب یہ نور اس سینے کے اندر جائے گا اور جب یہ اس کو محفوظ کرے گا، یہ اسے نہیں سنوارے گا، اس کی نسلوں کو بھی سنوار دے گا۔ اس سے اگلی دوسری بات، گناہ نجاست ہے اور تقوی نیکی، گناہ سے بچنا یہ خوشبو ہے۔ انسان نے آنکھوں سے بدنظری کی، آنکھوں کا گناہ کیا، یہ کپڑا ہے، کپڑے پر گندگی لگے، پیشاب لگے، پخانہ لگے تو کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا؟ یہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اسے پھر ہم پاک کریں گے، پانی کے ساتھ دھوئیں گے۔ جس طرح کپڑا گندگی لگنے سے ناپاک ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا بدن، انسان کی آنکھ جب آنکھوں کا زنا کرتی ہے، جب نامحرم کو دیکھتی ہے تو یہ آنکھ اس کی ناپاک ہو جاتی ہے۔ جب زبان سے غیبت کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اس کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ ہاتھ غلط طرف لے کر گیا، اس کا ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے، اور اپنا بدن جس کی طرف لے کر جاتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے یہ بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دیکھنے والا اسے یہ دیکھتا ہے، گھر سے نکلا ہے، سوٹ استری کر کے پہنے، خوشبوئیں اس نے اوپر ڈالی ہیں اور سوٹ اور بوٹ ہو کر نکلا ہے، دیکھنے والا ایسے دیکھتا ہے یہ خوشبودار جا رہا ہے، لیکن باطنی طور پہ یہ بدبودار ہو کر جا رہا ہے۔ باطن بدبودار ہے، اندر بدبودار ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ، آپ حرم شریف مسجد نبوی میں آتے تھے اور آپ بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے۔ امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آپ کے ارد گرد قرآن کی تلاوت کی وجہ سے آپ کا ارد گرد جگہ خوشبودار ہو جاتی تھی، آپ کے منہ مبارک سے خوشبوئیں نکلتی تھی۔ لوگ آپ سے پوچھتے تھے حضرت آپ کون سی الائچی استعمال کرتے ہیں؟ حضرت کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ ایک شاگرد حضرت کے پیچھے پڑ گیا اور پڑا رہا کہ حضرت جب تک بتائیں گے نہیں، جب تک بتائیں گے نہیں میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت تنگ آ کے آپ نے کہا میں بتاتا ہوں، لیکن ایک بات یاد ہے، اس راز کو میرے مرنے کے بعد بتانا۔ کہا حضرت کیا بات ہے؟ امام عاصم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، میرے شب و روز قرآن کی تلاوت میں گزرتے ہیں۔ ایک رات میں رات کو سویا، امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد مجھے کہتے ہیں بیٹا عاصم تو قرآن کی بڑی تلاوت کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں تیرے لبوں کو پیار دوں، اپنے لب میرے نزدیک کر۔ کہتے ہیں میرے لبوں کو حضور نے بوسہ دیا،
جب سے حضور نے بوسہ دیا وہ دن اور یہ دن ہے میرے منہ سے خوشبو نہیں گئی. یہ عمل کی خوشبو ہے, یہ عمل خوشبودار ہو رہا ہے, یہ عمل انسان کو خوشبودار بنا رہا ہے. ہماری حالت تو یہ ہے نا, ہم ایسے بے ادب ہیں, حقیقت بات ہے, ہم اتنے بے ادب ہیں, اللہ ہمیں بے ادبی پہ پکڑنا نہ. ہم تو گلی محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں حضور کا نام آتا ہے تو بس لے لیتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا ابھی چند گھڑی پہ نے اسی زبان کے ساتھ جھوٹ بولا تھا, اسی زبان کے ساتھ کسی پہ بہتان لگایا تھا, اسی زبان کے ساتھ کسی کو برا بلا کہا تھا. یہ زبان جو گناہ سے آلودہ ہو چکی ہے, اس زبان گندی زبان پہ میں حضور کا نام کیسے لاؤں؟ اس زبان سے میں اپنے نبی کا نام لے رہا ہوں. پہلے میں اسے پاک کروں, پہلے میں اسے صاف کروں, اسے پاکیزہ کروں, اور اس کو پاک کرنے کے لیے ربا ہم قربان جائیں. اللہ تیری اطاعت پہ, تیری عطا پہ, تیری محبت پہ قربان جائیں. گناہ کرتا انسان ہے, رب سے دور انسان ہوتا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اے انسان جب تو بیٹھ اور بیٹھنے کے بعد دامن کو پھیلا کے میری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر, اس توبہ کی وجہ سے میں تمہیں خوشبودار بنا دیتا ہوں, تمہیں معطر بنا دیتا ہوں. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے, کثرت سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو خواب میں آئے اور آپ نے فرمایا اپنے رخسار قریب کرو, میں ان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں میں نے رخسار قریب کیے, حضور نے بوسہ دیا. کہتے ہیں میری آنکھ کھلی, میں کیا دیکھتا ہوں, میرا کمرہ منور اور سارا خوشبودار ہے. ایک ہفتہ, یہ جو آج سے ہے نا, آج سے ایک ہفتہ صرف نگاہ کی حفاظت ہم کر کے دیکھ لیں, اس نگاہ سے بدنگاہی نہ کریں, پھر اندر کی کیفیت دیکھنا کہ اللہ میرا اندر نور کتنا عطا کرتا ہے, سجدے کی لذت کتنا عطا کرتا ہے, اپنی محبت اور معرفت کتنی عطا کرتا ہے. گناہ کے اندر نجاست ہے, اور نجاست کے اندر کیا ہے, بدبو ہے. وہ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے, اس بدبو کی وجہ سے فرشتے سے کئی میل دور بھاگ جاتے ہیں. پھر حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے, ملک الموت کے ساتھ 2 فرشتے آتے ہیں, اور وہ 2 فرشتے آ کر اس انسان کو سونگھتے ہیں. اگر اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہو, بدبو سے مراد گناہ کی بدبو آ رہی ہو, اس گناہ کی بدبو کی وجہ سے وہ فرشتے اسی وقت روح نکلنے سے پہلے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. روح نکلنے سے پہلے عذابات. ہمارے ایک عالم ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ سنایا. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اپنے کسی رشتہ دار کے جنازے کے ساتھ گئے. آپ جب جنازہ پڑھا کے قبرستان کی طرف میت کیا, اتارتے وقت پیچھے قبر کے پاس کھڑے ہو کر زاروں کے تار رونے لگے. لوگ آپ کے پاس آئے, آپ کا عزیز فوت ہو گیا, وہاں کھڑے ہونے کے بجائے آپ یہاں کھڑے ہو گئے. کہنے لگے مجھے اس قبر سے آواز آ رہی ہے, اے عمر بن عبد العزیز ہمارا حال نہیں پوچھتے ہو, ہمارا حال کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بتاؤ تمہارا حال کیا ہو گیا؟ کہا قبر پکار کر کہہ رہی ہے ہماری حالت یہ ہے, قبر میں ڈالنے کے بعد ہماری آنکھوں کو کیڑوں نے کھا لیا, ہمارے بدن سے چمڑی جو ہمارے ظاہری حسن کو پیش کرتی تھی وہ ساری کیڑوں کی خوراک بن گئی, ہمارے پورے جدا ہو گئے, ہماری ہڈیاں جدا ہو گئی. کہتے ہیں میں نے اس بات کو بیان کیا, وہاں ایک آدمی کہنے لگا حضرت آپ اس بات کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ نے یہ بات کہاں سے بیان کی ہے, آپ کو کس نے بتائی ہے؟ کہ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں, ہمارے ساتھ آ گئے, آپ ہمارے ساتھ جائیں. کہتے ہیں میں چلا گیا, مجھے ایک عجائب گھر اور میوزیم میں لے کر چلے گئے. کہتے ہیں دروازہ کھولا, اندر لے کے گئے, پہلا کمرہ, وہاں مردے کو ہنوت لگا کر وہاں رکھا گیا تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ وہ مردہ ہے جس کو ہم نے قبر میں رکھ کے کچھ دن کے بعد نکالا. نکالنے کے بعد اس کی جو حالت تھی اس حالت میں اس کو ہنوت کر کے یہاں لگا دیا. کہتے ہیں پہلے مردے کو میں نے دیکھا, باقی سارا بالکل ٹھیک ہے, سب سے مرنے کے بعد پہلا وار جو ہوتا ہے وہ انسان کی آنکھیں ڈھلک کر یہاں آ جاتی. جو آنکھیں اللہ کی محبت کو اتارنے کا ذریعہ ہے,
اللہ کی معرفت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی اطاعت کو لینے کا ذریعہ ہے، نامحرم کے لیے جھکیں گی، اللہ کی محبت دلوں میں اترے گی، نور اترے گا، معرفت اترے گی، چاہت اترے گی۔ کہ سب سے پہلے آنکھیں ڈلی، اگلے کمرے میں بہت ساری باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، اگلے کمرے میں گئے، کا دوسرا وار قبر میں جو ہوتا ہے وہ انسان کی زبان پر ہوتا ہے، تیسرا وار انسان کے پیٹ پر ہوتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ سارا اوپر کا ظاہر ختم ہو جاتا ہے، اندر کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اور پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انگلیاں پونوں سے جدا ہو جاتی ہیں، ہڈیاں جوڑوں سے جدا ہو جاتی ہیں، اور میرے محترم دوستوں یہ مٹی میں مٹی ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کہاں گئے سکندر جیسے دنیا کو فتح کرنے والے، کہاں چنگیز خان، کہاں ہلاکو خان، کہاں جن کا رعب اور دبدبا، سب مٹی میں خاک ہو کر مٹی ہو گئے۔ میرے محترم دوستوں باقی وہ رہے گا جو حضور علیہ السلام کے دین پر محنت کر کے اپنے آپ کو سنوار کے جائے گا۔ اے میرے دوست، دنیا کی زندگی سے دھوکے میں مت پڑ، عمر برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، نعمتیں روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب تو کسی چارپائی کو اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کر جائے، فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، جان لے اس کے بعد تیری چارپائی بھی اٹھائی جائے گی۔ کتنے لوگ زمانے میں ایسے دیکھے، مزین جسم تھا، معطر بدن تھا، جو قبر کون اکھڑی، نہ عضو بدن تھا، نہ تار کفن تھا۔ اپنا محاسبہ کریں اپنے آپ کو۔ میرے محترم دوستو، ہم پورا مجمع سب مل کے اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ بدلتے بدلتے موت آ گئی تو یہ سودا سستا ہے۔ پھر جوانی کا تقوی، جوانی کی نگاہوں کی حفاظت، اور پھر ان کانوں کو گندے گانوں سے محفوظ کرنا، قرآن کی تلاوت۔ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔